مت کہو، یا علی مت کہو، یہ رافضیت ہے، لوگ تمہیں رافضی ہونے کا تانا دیں گے. ہم کہتے کوئی بات نہیں، لوگ دیں گے تو دیں گے، لیکن اصل سنیت تو یہی ہے. یا حسین کہنا یہی سنیت ہے، یا علی کہنا یہی سنیت ہے. اس لیے کہ ان کو اگر آپ دین سے نکال دے معاذ اللہ تو دین میں بچتا کیا ہے؟ بیدم وارسی کہتے ہیں بیدم یہی تو 5 ہے: مقصود کائنات، خیر النساء، حسین و حسن، مصطفیٰ علی. لوگوں اہل بیت سے اپنی نسبت کو استوار کرو، کیونکہ صحابہ نے اہل بیت سے محبت کی ہے. آج اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہوئے شواہد النبوہ کی وہ روایت پڑھ دوں. ملا عبد الرحمن جامی نے سیرت النبی پہ جو کتاب لکھی ہے، شواہد النبوہ کے اخیر میں انہوں نے اہل بیت کا ذکر کیا ہے. عبد الرحمن جامی وہ ہے، اس عاشق رسول کا نام ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جب جا کے قبر انور پہ نعت پڑھتے تو ان کو آقا کا دیدار نصیب ہوتا. عبد الرحمن جامی وہ ہے، جب حضور علیہ السلام کے شہر سے واپس جانے لگتے تو آقا سے کہتے حضور جا رہا ہوں، تو میرے آقا کہتے بس سلامت روی وہ باز آئی. ایسا عاشق ہے. انہوں نے جو روایت لکھی ہے میں اس کو اپنے الفاظ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اہل بیت سے صرف تم ہی محبت نہیں کر رہے ہو، دیکھو صحابہ نے کتنی محبت کی، کس شان سے محبت کی. اللہ اکبر. مولانا عبد الرحمن جامی لکھتے ہیں اور کیا پیارے انداز سے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ اکبر. حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ 6-7 سال کے ننھے سے بچے ہیں. یہ امام حسین کے سگے پوتے ہیں، لیکن یہ صحابی نہیں ہے، اس لیے کہ صحابی وہ ہیں جس نے ایمان کی حالت میں آقا کریم کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے کوچ کر گیا. تو چونکہ امام حسین کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات میں، اس لیے ان کے صاحبزادے امام زین العابدین صحابی نہیں، وہ اہل بیت ہے، حضور کی اولاد ہے. ان کے بیٹے امام باقر، جب ابا صحابی نہیں تو بیٹے کا صحابی ہونے کا سوال نہیں ہو سکتا. امام محمد باقر کی عمر 6-7 سال کی ہے. ایک مریض کی عیادت کے لیے مدینہ طیبہ کے ایک محلے میں امام محمد باقر گئے. دیکھو 6-7 سال کی عمر میں بھی اتنا شعور ہے اہل بیت کو کہ مریض کو دیکھنے جاتے ہیں، دعائیں کرنے، کیونکہ مدینے والے بلاتے تھے او نبی کے بیٹو آؤ، آپ ہمارے مریض کے سرانے آئیں گے تو شفا ہوگی، دعا کرو تو بلائیں ٹلے گی. صحابہ وہ تھے. آج محرم شریف میں لوگ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، کہتے ہیں سب کچھ اہل بیت ہے، صحابہ کچھ نہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، ایسا مت کہو، اس لیے کہ اہل بیت نبی کے گھر والے ہیں اور صحابہ نبی کے دروازے پہ کھڑے رہنے والے ہیں. اور ہمیں تو جب یار کے شہر کی مٹی سے محبت ہے تو جو دروازوں پہ رات دن کھڑے رہتے تھے ان سے کیوں محبت نہیں ہوگی. صحابہ بلاتے تھے. اور یہ عبد الرحمن جامی صاحب کا حوالہ اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن سے وہ جو شکوک و شبہات ہیں وہ نکل جائیں. اہل بیت سے محبت کر سکتے ہیں، صرف رافضی کرتے ہیں. رافضی کچھ نہیں کرتے بھائیو، وہ تو صرف سیاست کرتے ہیں. محبت تو اہل سنت کرتے ہیں، اور اہل بیت کی محبت ہی ایمان و سنیت ہے. ڈرنا نہیں کسی سے، جتنی محبت کر سکتے ہو کرنا، اور انہی کی محبت میں نیاز کرتے ہو کرو، شربت پلاتے ہو پلاؤ. کہا کسی چھوکرے نے کہا کہ یہ بدعت ہے. تو مجھے پتا چلا، میں نے کہا یار یہ بدعت ہے تو کیا یہ جاہل لوگ کرتے تھے؟ تو میں نے سوچا کہ چلو سب مسلک کی کتابیں اٹھا کے پڑھتے ہیں. تو ابتدا کی میں نے مولوی اسماعیل دہلوی کے چچا کی کتاب فتاوی عزیزی اٹھائی، کیونکہ شاہ عبد العزیز صاحب جو ہے اس کو مولوی اسماعیل دہلوی کے گروپ والے لوگ بھی مانتے ہیں اور ہم لوگ بھی شاہ صاحب کو مانتے ہیں. شاہ عبد العزیز 13ویں صدی کے مجدد ہے. اب ان کے ملفوظات میں لوگ کہتے ہیں کہ ملاوٹ ہو گئی. ملاوٹ ملفوظات میں ہو سکتی ہے، سیرت میں ہو سکتی ہے، فتوے کی کتاب میں ملاوٹ نہیں ہو سکتی. تو جب شاہ عبد العزیز صاحب کو میں نے کہا یا شاہ عبد العزیز المدد، اس لیے کہ ہم نبی کی اہل بیت سے ہی مانگتے ہیں اور جو اہل بیت کے غلام ہیں ان سے بھی مانگتے ہیں. اور یہ جو شاہ عبد العزیز ہے نا، وہ فاروق اعظم کی اولاد میں سے ہے، حضرت فاروق اعظم کی اولاد میں سے ہیں. شاہ صاحب کی جب فتوے کی کتاب کھلی تو اس میں لکھا، شاہ عبد العزیز سے کسی نے پوچھا محرم شریف میں نیاز کرنا کیسا؟ نیاز کھانا پکانا نہیں، نیاز کا. اچھا یہ نیاز اتنا اہم ٹاپک نہیں ہے کہ میں اتنے حسین کا ذکر کرتے کرتے کروں، لیکن دراصل بات یہ ہے کہ جب کبھی کسی چیز کا انکار ہو تو بات کو کھول دینا چاہیے تاکہ لوگوں میں اختلاف نہ ہو. پورا شہر، میں اپنے شہر کو متحد دیکھنا چاہتا ہوں.
اس لیے کوئی گڑبڑ مت کرو، متحد رہو. اور اتحاد کہاں ہوگا؟ اللہ کی رسی پکڑ کر، اور اللہ کی رسی اہل بیت ہے. ان کو پکڑو، متحد ہو جاؤ. میرے بھائیوں، تم اہل بیت کو چاہتے ہو نا، تمہارے سر پیر کی جوتیاں میرے سر کا تاج ہے. یہ لفاظی نہیں، یہ حقیقت ہے. میں 1 محرم سے لے کر کل تک تڑپتا رہا، کب جاؤں گا مالیگاؤں، تو میری قوم سے میری ملاقات کب ہوگی، کب ان کو پیغام پہنچاؤں گا، کب ذکر حسین کروں. کیونکہ میری تو تمنا ہی ہے، میرا وظیفہ یہی، میری زندگی یہی، میری بندگی یہی ہے، سب میرے لیے یہی ہے. بلکہ دعا یہی ہے، اللہ اس وقت موت دینا جب میں ذکر مولا حسین کر رہا ہوں، میری زبان پہ حسین کا نام اور روح جا رہی ہو. یہ اپنی دعا ہے. اس لیے کہ جسے پتا چلے نا کہ حسین کیا ہے. ابھی آپ کو آئندہ نشستوں میں پتا چلے گا، حدیثیں ہم پڑھیں گے اور کربلا کے واقعات بیان کرتے کرتے پیش کریں گے. امام بخاری کا حوالہ بھی آئے گا، امام مسلم کی حدیثیں جو انہوں نے لکھی وہ بھی پڑھی جائے گی، امام نسائی کی روایتیں بھی پڑھی جائے گی انشاءاللہ. اور بات کتاب کے حوالے سے ہوگی. اس لیے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں کہاں سے بولتے ہیں، تو ٹھیک ہے، کتاب کا نام بھی لے لیں گے. کوئی ایسی بات جب کتاب ہی سے بولی جاتی ہے. اس لیے کہ لوگ جو ہے نا وہ بولنے کے بعد ڈھونڈتے ہیں کہاں سے. تو ٹھیک ہے، میں کبھی نئی کتاب کا نام لیتا ہوں، اس لیے کہ تھوڑا آپ بھی تو محنت کریں نا. سب ہم ہی کریں گے، آپ کس دن کے لیے ہو، آپ بھی کچھ کیا کیجئے. بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ محبت کا فن میں لے جاؤ. امام راضی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، آقا نے فرمایا من مات حب آل محمد ماتا شہید. جو میری اہل بیت کی محبت میں مر جائے، بستر پہ مرے گا تو بھی شہادت کا مرتبہ ملے. ہاں یہ سستی، اس سے سستی شہادت کہیں اور ملے تو مجھے بتا دو. مرو بستر پہ، مقام شہادت کا پاؤ. کیوں؟ محبت جو اہل بیت سے ہو. اور محبت یہ نہیں کہ ہاں بس وہ حضور کے اہل بیت تھے، پھر حضرت یزید بھی کچھ مرتبہ رکھتے تھے. یہ محبت نہیں ہے. اس لیے کہ شیطان اور رحمان دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہوتے. ہاں، اور یزید کو تو برا صرف مورخین نے کہا ہے، محدثین نے نہیں کہا. میں نے کہا رسول اللہ نے کہا ہے. پچھلے سال بہت ڈھیر سارے حوالے ہم نے پڑھ چکے ہیں. مورخین نے صرف وہ تو انہوں نے حضور سے سن کے کہا ہے، حضور علیہ السلام کو پڑھ کے کہا ہے.